سلمان خان کا تھریٹ کا. یہ سلمان خان جو فلم سٹار ہے ان کا ذائچہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بنایا. اور نومبر اور دسمبر اس میں سلمان خان صاحب کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹروپامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، نیمرولوجسٹ. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی یا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ رابطہ کر کے اپنا ذائچہ ڈاکٹر محمد علی صاحب سے بنوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی معاملات ہوں گے اس میں آپ کی رہنمائی ڈاکٹر محمد علی صاحب کریں گے. جو آپ کے ذاتی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس نمبر پہ رابطہ کریں. اچھا ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی کمنٹ سیکشن میں. بہت زیادہ لوگ مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ جی ایک ٹاپک چل رہا ہے سلمان خان کا تھریٹ کا، کہ جی سلمان خان پہ تھریٹ ہے. اور وہ جو تھریٹ ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا نام ہے لارنس بشنوئی، جو کہ جیل میں ہے، بھارتی جیل میں ہے. اور سلمان خان آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مطلب وہ ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں. اور اس ٹائم جو ٹاپک چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا ذائچے کے اعتبار سے بات کریں گے کہ کیا معاملات ہیں. کیونکہ جب سے ان کو ایک پرچی ملی ہے تب سے ان کی جو گھر کی سیکیورٹی ہے وہ بڑی ٹائٹ کر دی گئی ہے. تو ذائچے کے اعتبار سے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے آج ہم سلمان خان کا ذائچہ ڈسکس کریں گے. پہلی بار سلمان خان کا ذائچہ اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ لارنس بشنوئی کا ذائچہ، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی کہ سدھو موسے والا جو ایک فیمس سنگر ہے پنجاب کا، بھارتی پنجاب کا، اس کا جو ہے وہ مرڈر اس نے کیا ہے لارنس بشنوئی نے. اس پہ یہ کیس ہے جبکہ وہ جیل میں ہے. ابھی اس کا ABP نیوز ہے انڈیا کا، اس پر انٹرویو ہوا ہے جس میں اس نے کافی چیزیں بتائی ہیں اور تھریٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی. تو ذائچہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے آج ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے سلمان خان صاحب کا ذائچہ جو کہ سپر سٹار ہیں انڈیا کے، اور لارنس بشنوئی کا بھی ذائچہ بنایا ہے. دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. اچھا سر، یہ بہت سے لوگ نا کمنٹس میں کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ نا ذرا سلمان خان کے حوالے سے بھی بات کریں، بیکاز کہ وہ مسلمان ہیں، انڈیا کے ہیں لیکن مسلمانوں کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں آل اوور دا ورلڈ. تو اس حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ سلمان خان صاحب کا ذائچہ جو ان کو پرچی ملی، ان کے والد صاحب کو، سلیم خان صاحب کو، ان کے تھریٹ ان کو کیا گیا، کیا کہتا ہے ذائچہ؟ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے ذائچہ بنایا ہوا ہے، اس ٹائم ناظرین بھی اسکرین پہ وہ ذائچہ سلمان خان صاحب کا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، سلمان خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایکٹر ہیں، اور ایکٹنگ جو ہوتی ہے وہ مذہب اور ذات اور جو ریجن ہوتی ہے نا اس کی پابند نہیں ہوتی. ایکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. جی سر. اس کو یہ کہنا، لیبل کر دینا کہ وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلمان ہے، یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. سلمان خان صاحب جو ہیں وہ ایک یونیورسل آرٹسٹ ہیں، ان کے فین فالوئنگ پوری دنیا کے اندر ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ میٹرز میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں. ایک فیم کی ہائٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. تو اب مختلف چیزیں مختلف اوقات میں ان کی چلتی رہی ہیں، لائم لائٹ میں ہمیشہ رہے ہیں. خاص طور پہ ان کی جو ازدواجی کہنا چاہیے، جو پرائیویٹ لائف ہے، شادی شدہ یا ان کے افیئر سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ابھی تک وہ ان میرڈ ہیں، اور بہت ساری جو ایکٹریسز ہیں ان کے نام اٹیچڈ ہیں ان کے ساتھ. کریئر ان کا بنانے میں سلمان خان صاحب کا ہاتھ ہے. ویسے بھی بڑے سافٹ ہارٹڈ آدمی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو ان کا جو ذائچہ ہے، ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 25 دسمبر سن 1965. جی سر. اور ان کا میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ ذائچہ جو ہے نا وہ بنایا ہے، اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. اور اندور میں سلمان خان صاحب پیدا ہوئے ہیں، اور سلیم خان صاحب ان کے والد بڑے مشہور اپنے دور کے رائٹر. آج بھی ان کا نام جو ہے پرانی جو فلمیں ہیں انڈیا کی سپر کلاس سپر ہٹ فلمیں جو ہیں، خاص طور پہ ایک فلم جو ہے شعلے، اس کے بھی مطلب وہ رائٹر ہیں. ایک جوڑی تھی، ڈوو تھا، سلیم جاوید اختر صاحب اور سلیم خان صاحب نا، یہ دونوں کا ڈوو بڑا مشہور تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو ایک پرچی کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ چیز موصول ہوئی ہے، وصول ہوئی ہے.
تو پھر لوگوں نے میسیجز ہمیں بھی کیے, واٹس ایپ ہمیں بھی آئے, اور جہاں جہاں پہ کوئی ہیں لوگ ان کے چاہنے والے, انہوں نے جو پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں انہوں نے ہمیں میسیجز کیے, آپ کو بھی آئے. تو ذائچہ جو ہے ان کا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سلمان خان صاحب جو ہیں, ان کا نام تو اور ہے مگر فلمی نام ان کا سلمان خان ہے. اور ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ میں ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں فلک شیخ صاحب, کہ یہ جو ذائچہ بنا ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بنایا ہے یا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کو صرف جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے, اور جو شوقین ہیں ایسٹرالوجی کے وہ بھی دیکھیں گے. یہ سب کے لیے ہے, یعنی جو پنڈت حضرات ہیں جو ایسٹرالوجی سمجھتے ہیں, جو ایسٹرالوجرز ہیں جو سمجھتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو عام جنتا, عام پبلک ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے. اچھا, پہلا جو گھر ہوتا ہے وہ ہے نیٹل, پیدائشی جو ہے نا گھر, پہلا گھر. اس میں جو سورج ہے, سن اور مون, چندرما اور سوریا جو ہیں وہ کنجنکٹڈ ہیں, اور پہلا گھر جو ہے وہ کیپریکون کا گھر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لکیلی یا ان لکیلی دونوں جو ہیں پلینٹس, سوریا اور چندرما, سن اینڈ مون, یہ اپنے دشمن کے گھر میں کنجنکٹڈ ہیں. اچھا. کیپریکون جو ہے وہ دشمن کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ کیپریکون کا جو لارڈ ہے وہ ہے زحل, شنی جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اپنے دشمن کے گھر میں ہی کنجنکٹڈ ہیں. بائی برتھ جو ہے دشمنی, یا آپ کہہ لیں کہ پنگا جس کو کہتے ہیں, وہ سلمان خان صاحب کی قسمت میں اڑتی ہوئی چیز کہیں اور جا رہی ہوگی, وہ سلمان خان صاحب جھپٹ لیں گے, اور جھپٹتے رہیں, اور کنٹروورسی ہمیشہ ایسے بندے کی قسمت میں رہتی ہے. ان کا جو سورج ہے وہ ہے 2.59 ڈگری کے اوپر. اچھا. بہت طاقتور ہے. سورج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, آپ خود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سورج جو ہے وہ شہرت سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, مرد کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو سورج ہوتا ہے. جی, میل پلانٹ ہے. اور جو ہے مون, وہ فیمیل پلانٹ ہے. اچھا, مون جو ہے 26.38 ڈگری کے اوپر ہے, یعنی مون ڈوب رہا ہے کہ 3-3.5 ڈگریز کے بعد جو مون ہے وہ غروب ہو جائے گا. اچھا. ڈوبتا ہوا مون جو ہوتا ہے وہ عورت کو, خاتون کو ریفلیکٹ کرتا ہے, فیمیل پلانٹ ہے. اور کننگ, چیٹر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, دھوکے باز کنسیڈر کیا جاتا ہے مون کو. تو سلمان خان صاحب کی زندگی میں, اچھا اگر ہم مثال کے طور پہ اس کو لے لیتے ہیں پاکستان کے ٹائم کے حساب سے, صبح 5 بجے کے حساب سے اگر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, تو پھر یہ مون, ڈوبتا ہوا مون, اگلے گھر ایکویریس میں چلا جاتا ہے. اچھا. اگر ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں, ایکویریس کے اندر اگین ایکویریس کا لارڈ جو ہے وہ سیٹن ہے, زحل ہے, پھر بھی وہ دشمن کے گھر میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان خان صاحب کو پیدائشی طور پہ یہ ڈیسائیڈڈ اللہ نے کر کے بھیجا کہ عورت کا سکون ان کی قسمت میں نہیں رہے گا. اچھا. ٹھیک. اور عورت کا جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ دھوکہ, عورت ان کو ہمیشہ دھوکہ دے گی, یہ دھوکہ کھائیں گے. یہ ویسے بھی شوق سے بھی کھا لیتے ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ دھوکہ ہونا ہے, یہ پھر بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں. دل اللہ تعالیٰ نے ان کا جس طرح کا بھی بنایا ہے, یا جو ذہن ہے ان کا. تو یہ تو ہو گیا ان کا پہلا گھر. دوسرے گھر میں دوسرا ہم پڑھتے ہیں سن سے, یا ہم اس کو 12واں گھر کنسیڈر کرتے ہیں, یا دوسرا گھر. دوسرے گھر کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو مارس ہے یہ 1.23 ڈگری کے اوپر ہے. جی. مارس جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. مارس جو ہے وہ لارڈ, اس کا جو لارڈ ہے وہ ہے ایریز. ٹھیک ہے. ایریز ان کا 4th ہاؤس بنتا ہے. یہ 4th ہاؤس جو ہے مدر کا گھر ہے. یہ اپنی مدر کے ساتھ بہت زوروں کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اپنی ماں
کو ہی آئیڈیلائز کریں گے زندگی میں. اور جب چاند آتا ہے, چاند کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں ایکویریس کے اندر, تو ان کا ہمیشہ رجحان جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف ہی رہے گا. یعنی اگر یہ کوئی بیوی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی چاہیں گے کہ ماں والی ان کی ویسی ہی کوالٹیز ان کی وائف کے اندر ہونی چاہیے. تو شاید اسی سلیکشن کرائٹیریا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سلمان خان صاحب نے شادی اپنی ڈیلے کر دی ہے. اچھا, ابھی تک ان کو ویسی کوئی خاتون نہیں مل سکی جیسی انہوں نے اپنی والدہ کی کوالٹیز دیکھی اپنے والد کے لیے. اچھا, پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مارس کا پاورفل ہونا بندے کی جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, اس کے لیگل انلیگل فزیکل افیئرس کو ظاہر کرتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, اگر تو ظاہر ہے بندہ میرڈ ہے اور اس لیول کے اوپر اس کا مارس ہے تو پھر وہ ایک بڑی اچھی بھرپور فزیکل لائف ساری زندگی گزارے گا. ٹھیک ہے, سلمان خان صاحب جو ہیں ان کو دنیا دیکھتی ہے, ایک تو وہ ویسے بھی ورزش کے ورک آؤٹ کے شوقین ہیں, اور ان کی زندگی میں عورتوں کا عمل دخل جو ہے وہ کیا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے, ہمیں کچھ اس کے اندر ایڈیشن یا ڈیلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر دوسرے گھر میں مارس جو ہے وہ کنجنکٹڈ ہے وینس کے ساتھ. وینس جو ہے وہ 11.15 ڈگری کے اوپر ہے, کنجنکٹڈ مارس کے ساتھ ایکویریس کے اندر. اچھا, اب یہ چیز ظاہر, وینس جو ہے از دا گاڈس آف لو, فیمیل پلانٹ ہے. جب یہ کنجنکشن ہوگا اس کا وینس کا, وینس بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ابھی وہ ڈھلنے والے فیز میں نہیں ہے, 11.15 ڈگری کے اوپر ہے, اور یہ جو ہے یہ 1.23 پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان خان صاحب کی زندگی میں ینگسٹرز جو ہیں فیمیلز وہ کافی زیادہ ان کا عمل دخل رہا ہے اور رہے گا بھی. ان سے عمر میں کم لڑکیاں یا کم جو ہے نا عمر میں خواتین وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گی, اپنے مطلب جو بھی ان کے ریزنز ہیں, کوئی مشہور ہونے کے لیے ہو گیا, کوئی کسی نے کام چاہا تو, مگر یہ ہے کہ یہ چیز سیکنڈ ہاؤس جو ہے ان کا یہ ظاہر, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ان کا واسطہ جو ہے اپنے سے کم عمر خواتین سے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم تیسرا گھر جب آتے ہیں, یہ تو خیر سیکنڈ ہاؤس ہے, تھرڈ ہاؤس لڑک پن سے جوانی کا جو سفر طے ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس کا تیسرا گھر ہے. اس میں آ جاتا ہے سیٹن. اچھا, اور سیٹن جو ہے وہ اگین پائسز کے ہاؤس, پائسز میں ہے, چوتھا ان کا تیسرا گھر پائسز بن رہا ہے, اور اس میں سیٹن ہے 11.55 ڈگری کے اوپر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان خان صاحب جو ہیں ان کو لوگوں میں فیم ملنا شروع ہو گیا لڑک پن کے دور سے ہی, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلی جو فلم کی اس کا نام تھا میں نے پیار کیا, اور کیونکہ ظاہر ہم بھی ینگسٹر تھے, ہم بھی دیکھتے تھے موویز. اس کے اندر جو سلمان خان صاحب کی اپیرنس تھی وہ ایک نئی ہیروئن تھیں, بھاگیشری ان کا نام تھا. یہ دونوں جو تھے فرسٹ ٹائمرز تھے اس فلم کے اندر, اور یہ بڑی ارلی ایج میں اپنے ٹین ایجز میں جو ہے نا سلمان خان صاحب میرا خیال ہے لیٹ ٹینز کے اندر یہ فلم میں آ گئے تھے. تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ارلی ایج سے ایسے بندے کو فیم ملتا ہے. اچھا, اب آتا ہے چوتھا گھر, جو جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ یہ اپنی والدہ کی کوالٹیز والی اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو شادی ان کی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ 57 ان کی ماشاءاللہ ایج ہو گئی ہے, ابھی تک نہیں ہے, تو آگے بھی پراپر شادی جو ہے وہ نہیں ہے ان کی, ذائچے کے حساب سے شادی نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں نا کہ شادی ہوئی, نکاح ہوا, یا جو بھی رسم ہوئی, قانونی دستاویز بنائی گئی اور وہ شادی کہلائی, تو وہ شادی نہیں ہے. اچھا, ویسے جب ہم ایسٹرالوجی کو پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی فزیکل کانٹیکٹ ہے تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایز شادی. مگر ایک لیگل ڈاکومنٹ جو اسلام نے, جو دین اسلام نے یا ہر دین نے بنایا ہے طریقہ کار شادی کا, کہ ایک لیگل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, گواہان ہوتے ہیں, ایک تقریب ہوتی ہے, وہ والی چیز سلمان صاحب کے ذائچے میں نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پانچواں ان کا گھر جو ہے وہ ٹورس کا گھر ہے. اچھا, ٹورس جو ہے اس کا لارڈ ہے وینس.
وینس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سیکنڈ ہاؤس کے اندر. سیکنڈ ہاؤس میں وینس کا ہونا یہ ہے کہ یہ پانچواں گھر بیسیکلی دوستوں سے ریلیٹڈ, موج مستی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ہوتا ہے. اور وینس جو ہے وہ ایکویریس کے اندر ہے, بہتے ہوئے پانی کے اندر ہے, تو موج مستی والی زندگی جو ہے یہ انڈیکیٹ ہوتی ہے, دوستوں یاروں کے ساتھ موج مستی والے. مگر یہ ہے کہ دوستوں سے ہی ان کے دشمن جو ہیں وہ بھی بنتے نظر آتے ہیں. یہ دوستوں کے دوست خود ہیں مگر ان لکی رہے ہیں بہت ساری باتوں میں کہ دوست ان کو اچھے نہیں مل سکے. کم دوست ہیں ان کے, اپنی فیملی میں زیادہ انوالو ہے, پوری دنیا جانتی ہے, اور ذائچہ بھی ان کا یہی بتاتا ہے. اب ہم آتے ہیں چھٹے گھر پہ. جی سر. چھٹا گھر جو ہے وہ ہے اس میں چھٹا, 8واں اور 12واں گھر کسی بھی ذائچے میں نحس تصور کیے جاتے ہیں. 2 سیارے بڑے اس کے اندر کنجنکٹڈ ہیں. جو جوپیٹر ہے, گرو جس کو کہا جاتا ہے ہندی زبان میں, اور مشتری کہا جاتا ہے عربی, اردو, فارسی میں, یہ ریٹروگریڈ ہے, یعنی یہ ریورس فارم میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کنجنکٹ ہے راہو کے ساتھ. راہو جو ہے وہ ینگ ہے, اسٹرانگ ہے, 3.1 ڈگری کے اوپر ہے, جبکہ جو جوپیٹر ہے 25.21 ڈگریز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی معاملات میں ہمیشہ سلمان خان صاحب انوالو رہیں گے, اور ان کا جو پلہ ہے وہ ہمیشہ کمزور رہے گا قانونی معاملات کے اندر, کیسز کے حوالے سے. قانونی معاملات میں یہ ایسے ہی بیچارے جو ہے نا یہ جکڑے جایا کریں گے. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کالے ہرن والا جو کیس ہوا اس کے اندر یہ آج بھی انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے. اسی کی بیس کے اوپر ان کو جو ہے وہ تھریٹ ملی ہے لارنس بشنوئی سے, ان کے والد کو جو گیا ہے. بہرحال اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اچھا, اب یہ چیز جو ظاہر کری یہ جیمنائی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. جیمنائی کے اندر ہے چھٹے گھر میں. اگین یہ دونوں دشمن سیارے ایک دوسرے کے ساتھ کنجنکٹڈ ہیں, تو یہ راہو کا جوپیٹر کے ساتھ کنجنکٹ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ یہ قانونی معاملات کے اندر ہمیشہ کمزور رہیں گے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم آتے ہیں ان کے 12th ہاؤس کے اوپر. ہم سن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. 12ویں گھر کے اندر جو مرکری ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہے, اور مرکری اپنے دشمن کے ساتھ کنجنکٹڈ ہے. 11.3 پہ ہے مرکری, مگر راہو اور کیتو اس کی ڈگری آلموسٹ سیم ہی کنسیڈر ہوگی, کیونکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہی آتے ہیں یہ. تو کیتو جو ہے وہ بدبو, سازش اور چھپا ہوا کوئی جیسے اٹیک ہوتا ہے نا اس کے اوپر, یعنی یہ ایک ان نیچرل وے آف لائف کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی کہ لائف جو ہے اٹ کین بی تھریٹنڈ, لائف کو خطرہ ہے ان کے سلمان خان صاحب کے. ان کو اپنی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ان کو کوئی تھریٹ ملا ہے تو ہی شوڈ بی مور دین کیئرفل اباؤٹ دیٹ تھریٹ. کیونکہ دیکھیں مسلمان ہیں تو میں یہاں پہ ایک ریفرنس بھی دیتا ہوں قرآن کا کہ آپ اپنی حفاظت جو ہے نا وہ پراپر کریں. اللہ رب العزت نے اگر سلمان صاحب آپ کو ریسورسز دی ہیں تو یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف ان اے ویری گڈ مینر. آبویسلی یو شوڈ اینڈ یو ول. مگر یہ ہے کہ ان فورسین جو ہے نا چیزیں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے حفاظت کرے, تو یہ چیز ہو سکتی ہے. میں نے ڈیٹیل سے یہ سمجھا دیا. یہ سلمان خان جو فلم سٹار ہے ان کا ذائچہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بنایا, اور ڈیٹیل سے ایک ایک گھر بتایا ذائچے کا, اور یہ کہا کہ تھریٹ ان کو ضرور ہے. باقی اب لارنس بشنوئی کا بھی ذائچہ بنایا, وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہے یا کوئی اور معاملات ہیں, کیا معاملات ہیں اور کیا ہوگا آگے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, میں ٹائم فریم بھی تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سال کا 12واں مہینہ جو آئے گا, جی سر, نومبر اور دسمبر, اس میں سلمان خان صاحب کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے اپنی. جی ٹھیک ہے. 11واں اور 12واں مہینہ اس سال 2023 کا, ٹھیک ہے, سلمان صاحب کو اپنی بہت ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے اور پبلک ایکسپوجر سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد سر 2024 جب سٹارٹ ہوگا تب یہ معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ نکل جاتے ہیں نا اس چیز سے, 11ویں اور 12ویں مہینے سے نکل جاتے ہیں, تو پھر جو ان کی اپوزٹ پارٹی ہے, میں ابھی اس کے ہاروسکوپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, پھر اس طرف سے
خطرہ جو ہے وہ اللہ ٹال دے گا. ریزن میں بتا دیتا ہوں. لارنس بشنوئی جو ہے اس کا میرے پاس جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 12 فروری 1993 ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بندہ جو ہے یہ راجستھان کی اس کی پیدائش ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ نا اپنے ویورز جو پاکستان سے ہیں, انڈیا سے ہیں, دنیا میں کہیں سے بھی ہیں, میں تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ بشنوئی اس کو کیوں کہتے ہیں. ہمارا ایک علاقہ ہے بہاول نگر. جب ہم ضلع اوکاڑا کو کراس کر کے ضلع بہاول نگر کی طرف جاتے ہیں تو ایک پوری سڑک ہے. پہلے آتا ہے میکلوڈ گنج, اس کے بعد آتا ہے منچن آباد, اس کے بعد آ جاتا ہے بہاول نگر. بہاول نگر سے جب ہم فورٹ عباس اور ہارون آباد کی طرف موو کرتے ہیں تو ایک علاقہ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈونگا بونگا. اچھا ٹھیک ہے. ڈونگا بونگا یہ بہاول نگر کا ایک بڑا رچ کلچر والا علاقہ ہے. تو ڈونگا بونگا کا ایک حصہ کہلاتا ہے ڈونگا بشنوئیا. اچھا ٹھیک ہے. ڈونگا بشنوئیا جو ہے وہ ایک بالکل بارڈر کے اوپر ہے, انڈیا کا جو راجستھان کا بارڈر ہے نا, اور ایک دریا ہے جس کا نام ہے ہاکڑا. ٹھیک ہے. ہاکڑا کے پار جو ہے یہ سارا ایریا ہے. تو یہاں کے لوگ بھی ڈونگا بونگا کے لوگ بھی بشنوئی کئی دفعہ کہلواتے ہیں. اور اس کے پیرلل جو ایریا جا رہا ہے جہاں پہ لارنس بشنوئی کا ایریا ہے غالباً, وہ لوگ بھی بشنوئی اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. وہ ایریا بھی بشنوئیاں کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو جو ہے اس وقت یہ بندہ جو ہے تہاڑ جیل میں ہے, جس میں اگر لوگوں کو یاد ہو تو چارلز سوبراج نام کا ایک چور تھا انٹرنیشنل, اس کو بھی رکھا گیا تھا. تو وہ تہاڑ جیل کو توڑ کے فرار ہو گیا تھا. انڈین سسٹم کے اوپر جو ہے نا وہ پورا اس نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا. تو یہ اس نے دل میں دماغ میں رکھی ہوئی ہے بات کہ سلمان خان نے کالے ہرن کا شکار کیا اور ان کی جو ہے نا تہذیب ثقافت کا مذاق اڑایا, اور اس نے سوری نہیں کیا. انہوں نے سلمان خان صاحب نے سوری نہیں کیا. آج بھی یہ بندہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ سوری کر لیتا تو ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے بہرحال دھمکی جو ہے وہ بھجوائی ہے, اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے. اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو نا بریف ڈسکشن جو ہے وہ دے دیتا ہوں. جی سر. اس کا جو ہے بندے کا بائی برتھ جو سن سائن بن رہا ہے وہ سیجیٹیریس ہے. سیجیٹیریس جو ہے اس میں جو سن ہے اس کا وہ 20.13 ڈگری کے اوپر کنجنکٹڈ ہے راہو کے ساتھ, جو کہ 21.29 ڈگری کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چونکہ دشمن کے گھر میں ہے تو پہلے تو دشمن نے اس کو اڑا دیا. یعنی اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہرت, اس کی سیلف اسٹیم, اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے, اس کی جو لائف ہے وہ خراب ہوگی کنجنکشن کی وجہ سے. راہو جو ہے وہ کنجنکٹڈ ہے سن کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. تھرڈ ہاؤس میں ہم دیکھتے ہیں تو جو سیٹن ہے وہ کنجنکٹڈ ہے وینس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے ریلیٹڈ سکھ اس کی زندگی میں نہیں ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا 7th, یہ دیکھیں جو ہے نا عورت کا جو وہ پلانٹ آتا ہے وینس, وہ 3.49 کے اوپر ہے, اور جو سیٹن ہے وہ 14.25 کے اوپر ہے. اچھا اب ارلی ایج میں کہیں عشق اس کو ہوا اور وہ ارلی ایج میں ڈراپ ہو گیا. اچھا اس کا ٹھیک ہے ذائچہ یہی بتاتا ہے, کیونکہ 7th ہاؤس میں بالکل اپوزٹ اس کے اندر 7th ہاؤس میں ظاہر ہے اپوزٹ میں کیتو بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بیٹھا ہوا ہے اس میں جیمنائی میں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اپنے اوپوننٹ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے پرابلم ہے. وہ اپنے اوپوننٹ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ اس کے واضح ارلی ایج کے بریک اپ کو, محبت کے قصے کو ختم ہوتا ہوا بتا رہے ہیں. پھر چھٹے گھر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی انرجیز جو ہیں, اس کا جو ہے نا مارس وہ 26.27 ڈگری کے اوپر ہے, کنجنکٹڈ ہے مون کے ساتھ, اور مون ہے 16.26 ڈگری کے اوپر, اور یہ ہے کینسر میں. ٹھیک ہے جی, 8واں گھر جو ہے اس کا. تو یہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی انرجیز جو ہیں یہ بالکل ڈرینچ آؤٹ ہو جاتی ہیں, ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہیں. اور خواتین سے ریلیٹڈ تو معاملہ خیر اس کا ہے ہی نہیں,
کہ کوئی پرماننٹ لائف پارٹنر ہے یا کچھ اس طرح کا ہے. بہرحال اوور آل ایک ڈپریسنگ فی الحال اس کا جو ہے ذائچہ ہے. اس کا جو 11واں گھر ہے, جو لاسٹ گھر, جو سیکنڈ لاسٹ گھر ہے اس کے ذائچے کا, اس میں عدلیہ کا پلانٹ بیٹھا ہوا ہے گرو, جو کہ 11.10 کے اوپر جو ہے نا وہ ہے اور پاور کے اندر ہے, اور وہ بیٹھا ہوا ہے تلا راشی جو ہے نا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے لبرا میں, لبرا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مگر یہ جو چیز ہے نا یہ اپنے اوپوننٹ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اس کو انصاف کی طرف سے بھی کسی سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہی ڈیز ہیں جن دنوں میں سلمان صاحب کے لیے میں نے کہا ہے نا, یہ اکتوبر, نومبر اور دسمبر میں جب یہ طلوع ہوگا نا اس کا ٹائم لبرا کا, یہ تب سے اس کے لیے سختی کا ٹائم شروع ہوتا ہے قانون کی طرف سے, اچھا, عدلیہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ اس کا جو ہاؤس ہے وہ ہے 29.37 ڈگری کے اوپر مرکری ہے اسکارپیو کے گھر میں. اسکارپیو اور مرکری کی بھی دشمنی ہے آپس میں. اچھا, یعنی کہ یہ ہے کہ اوور آل ایک اچھا ذائچہ نہیں ہے, یہ انتقام سے بھرا ہوا ایک ذائچہ ہے لارنس بشنوئی کا, جو کہ ہم اگر ہماری آواز کہیں پہ پہنچ سکتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ معاف کرنا جو ہے ہر دین کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ معاف کرو اور زندگی کو آگے بڑھاؤ. تو اگر یہ اپنے خیالات کو چینج کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ہر تقدیر کو بدلنے پہ قادر ہے. جس نے یہ ذائچہ بنا کے پیدا کیا ہے وہ اس کو بالکل الٹ کے تبدیل بھی کر سکتا ہے. مقلب القلوب ہے اللہ رب العزت, یہ یاد رکھے ہر کوئی کہ دلوں کو پھیرنے والا وہ ہے. آپ اپنے دل کو ہلکا سا پھیریں تو اللہ آپ کے لیے معاملات کو سیدھا کر دے گا. آپ ینگ ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ نے اچھی تعلیم بھی لی ہے, اور آپ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے آپ کا تعلق ہے, لارنس بشنوئی صاحب. تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو, یہ جو ہوتی ہے نا ایک چیز دشمنی کو کیری فارورڈ کرنا, اس کو آپ نہ کریں. سلمان صاحب کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے یہ تو اللہ جانتا ہے, مگر آپ کے اپنے لیے اکتوبر, نومبر, دسمبر میں ایشوز ہیں. آپ اگر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ چیزیں ٹھیک کرنے والا ہے. میری تو یہی ایڈوائس ہے کہ بدلے کی آگ کو بجھائیں اور امن سے, چین سے زندگی جو ہے نا وہ گزاریں. دیکھیں انہوں نے اگر آپ کے خیال میں یہ کر دیا ہے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف جب گئے تھے تو وہاں پہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھروں کی بارش کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا ان کو, یہ کہہ کے کہ شاید کوئی یہاں پہ نام لیوا اللہ کا ہو. تو اسی طرح معاف کرنے کے اندر بڑائی ہوتی ہے, معاف کریں اور آگے چلیں. سر بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ بیان کیا, بہت اچھا بتایا. سلمان خان کا ذائچہ بھی اور لارنس بشنوئی کا ذائچہ بھی, اور ود ڈیٹیل کے ساتھ بتایا, کیونکہ بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ ڈیٹیل سے بتائیں. ڈاکٹر صاحب نے سلمان خان کو ایڈوائس یہ کی ہے کہ نومبر اور دسمبر یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں احتیاط کرنی ہے انہوں نے. لیکن سر اوور آل ٹھیک ہے ذائچہ سلمان خان کا اس حساب سے؟ سلمان خان صاحب کا ذائچہ بس ٹھیک ہے, روپے پیسے کے حساب سے ٹھیک ہے. عورت کو سکون زندگی میں نہیں ہے بطور بیوی, اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے ہر طرف. اگر یہ مطلب اپنا یہ بھی اگر تھوڑا سا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی معافی مانگ لیں تو کیا مشکل ہے. ایک پورا جو کمیونٹی ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گی. معافی مانگنے میں, ایکسکیوز کرنے میں کیا اس کے اندر پرابلم ہے؟ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. آپ ایٹ ٹائمز بہت دفعہ آپ نے جو ہے وہ یہ دکھایا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں. تو بھائی آپ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, آپ ایکسکیوز کر لیں ان سے. آپ نے کیوں انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ آپ معافی مانگ لیں. آپ ان کو کہ ٹھیک ہے جی اگر میں نے کچھ کیا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, میں آپ کے ساتھ جو ہے نا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ اور بڑے ہو جائیں گے, آپ کا قد جو ہے نا وہ اور بڑا ہو جائے گا. بڑا اچھا سر. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے, ناظرین, ایک یونیک اور نیا ٹاپک تھا, یہ اس ٹائم چل رہا تھا سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر, اور سلمان خان اور لارنس بشنوئی کا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ذائچہ بنا کے بتائیں کیا کہتا ہے. ذائچہ بھی آپ نے ناظرین دیکھا اور ڈیٹیل سے
डॉक्टर साहब ने बनाया है। किसी को इतराज़ है, कोई एस्ट्रोलॉजर जो देखता है, जो भारतीय भी एस्ट्रोलॉजर देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, हाँ, तहजीब के दायरे में तो रह के हाँ कमेंट्स करें, बताएं कि क्या ज़ायचे में कोई चीज़ है ऐसी, क्योंकि आप भी नॉलेज रखते हैं, डॉक्टर साहब भी नॉलेज रखते हैं, उस हिसाब से आप ज़रूर बताएं। और जो लोग अपना ज़ायचा भी बनवाना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर रब्ता करें, आपको भी डिटेल ऐसी ज़ायचा बना के डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात हैं। बाकी नवंबर दिसंबर सलमान खान जो हैं वो एहतियात करें, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, सारी इंसानियत के लिए, जहाँ जहाँ इंसान बस रहे हैं। बाकी नाज़रीन, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, मैं हमेशा कहता हूँ ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जस्ट एक गाइडेंस के तौर पे हम इसको देखते हैं। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, और जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।